بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نقشہ کو دیکھیے، اس میں شب و روز کی نفل نمازوں کی فہرست ہے جن کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور دیگر نفل نمازیں جیسے تہجد کی نماز، اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے صبح صادق سے قبل تک۔ تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے نماز کے بعد سے صبح صادق سے قبل تک، یعنی سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے اس سے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ تہجد کی نماز 2 سے 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق کی نماز، اس کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع شمس کے 15 یا 20 منٹ کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اشراق کی نماز 4 رکعت ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت سورج تیز ہونے کے بعد سے زوال سے قبل تک رہتا ہے۔ چاشت کی نماز جب سورج تیز ہونے کے بعد سے زوال سے قبل تک رہتا ہے، یعنی دوپہر سے پہلے تک، زوال سے قبل، زوال کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چاشت کی نماز 8 رکعت ہے۔ نماز اوابین، اس کا وقت مغرب کی سنتوں کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور اوابین کی 6 سے 20 رکعت تک اوابین کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تحیۃ الوضو، وضو کے بعد جب اوقات مکروہہ نہ ہو تو اس وقت تحیۃ الوضو کی نماز 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ تحیۃ الوضو 2 رکعت ہے۔ جب بھی وضو بنائے تو نماز و تحیۃ الوضو پڑھ لے، بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے یہ نماز 2 رکعت۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ صلاۃ التسبیح، روزانہ، ہفتے میں یا مہینے یا سال بھر یا زندگی بھر میں اس نماز کے پڑھنے کا خاص طریقہ ہے، سیکھ کر پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت ہے، اس کو روزانہ پڑھنی چاہیے۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں پڑھنے کا معمول بنائے۔ ہفتے میں بھی اگر نہیں پڑھ پا رہے تو مہینہ نہیں تو سال، نہیں تو پوری زندگی میں کم از کم ایک بار اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ 4 رکعت اس کی نماز ہے، اور اس نماز کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جس کو سیکھ لینی چاہیے اچھی طریقے سے، اس کے بعد اس نماز کو پڑھنی چاہیے۔ صلاۃ التوبہ و صلاۃ القتل، خلاف شرع عمل ہونے پر ندامت کے ساتھ توبہ و استغفار کے لیے یہ نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التوبہ اس نماز کو بولتے ہیں۔ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس وقت اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ خوف، خوف، آندھی، زلزلہ، بجلی گرنے، زیادہ بارش و مرض عام ہونے پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ خوف کی۔ جب کسی چیز کا ڈر ہو، یا آندھی زوردار ہو، یا زلزلہ آئے، بجلی گر جائے، یا بہت زیادہ بارش ہو، یا بیماری کے عام ہونے کا خدشہ ہو، تو ایسے وقت میں 2 رکعت نماز صلاۃ خوف کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ صلاۃ استسقاء، بارش کی سخت ضرورت ہو، تمام مسلمان بچوں، بوڑھوں، جانوروں کو لے کر جنگل کی طرف پیدل جائیں اور توبہ کریں، تو صلاۃ استسقاء کی بھی نماز 2 رکعت ہے۔ یہ نماز پڑھی جاتی ہے کھلی جگہ میں، جنگل کی طرف، بیاباں میں پڑھی جاتی ہے 2 رکعت۔ جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔
بارش کی جب سخت ضرورت ہو، بارش کی طلب کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کا طریقہ ہے کہ تمام مسلمان بچوں، بوڑھوں، جانوروں سب کو لے کر پیدل جانا چاہیے کسی جنگل کی طرف، اور وہاں جا کر یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، پانی طلب کرنے کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے۔ صلاۃ کسوف، سورج گرہن ہونے پر باجماعت لمبی قرأت کے ساتھ یہ نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ کسوف جب سورج گرہن ہو تو جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ خسوف، چاند گرہن ہونے پر اپنے گھروں میں بغیر جماعت کے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب چاند گرہن ہو تو صلاۃ خسوف کی نیت سے 2 رکعت اپنے گھروں میں بغیر جماعت کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ استخارہ، کسی بھی اہم کام میں اللہ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت 7 دن یہ نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت۔ 2 رکعت صلاۃ استخارہ کی نیت سے اللہ سے مشورہ لینے طلب کرنا مقصود ہو تو صلاۃ استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 7 دن تک یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ سوتے وقت میں خواب میں کوئی مشورہ دے دیں گے، یہ کام کرنی چاہیے یا نہیں۔ صلاۃ الحاجہ، کسی بھی ضرورت یا پریشانی کے حل کے لیے 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگے۔ صلاۃ الحاجت، یہ 2 رکعت نماز اس کی پڑھی جاتی ہے جب کوئی ضرورت پیش ہو یا پریشانی ہو تو یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر صلاۃ الحاجت کی نیت سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اوقات مکروہہ 3 ہے۔ نمبر 1، طلوع شمس، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، نکل رہا ہو۔ غروب شمس، جب سورج غروب ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو۔ استواء شمس، ٹھیک زوال کے وقت، یعنی سورج جب بالکل آسمان کے بیچوں بیچ میں ہو۔ تو یہ 3 وقت ہے جو مکروہ وقت ہے۔ اس وقت کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نفل نماز ہو یا قضا نماز ہو یا فرض نماز ہو، کوئی بھی نماز اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، یہ مکروہ وقت ہے۔ ان وقتوں میں ہر نماز مکروہ ہے، اور نفل نمازیں صبح صادق کے بعد سے طلوع شمس تک اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے غروب آفتاب تک مکروہ ہے۔ نفل نمازیں ان وقتوں میں، یہ مکروہ وقت میں تو ہر نماز مکروہ ہے، لیکن ہر نماز سے مراد قضا نماز بھی ہے، نفل نماز بھی ہے، فرض نماز بھی۔ فرض نماز تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، مکروہ میں قضا نماز ہے، نفل نماز ہے۔ اور کہہ رہے صبح صادق کے بعد سے، صبح صادق کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت طلوع شمس تک رہتا ہے، تو اس وقت کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس طریقے سے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے غروب آفتاب تک بھی مکروہ ہے نفل نماز۔ قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس کو سمجھیے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیے۔